سب سے پہلے انڈین میزائل بنانے والے ٹیپو سلطان تھے. کے ساتھ سب سے پہلے جس بادشاہ نے مسلمان بادشاہ نے جنگ لڑی میدان میں آ کے وہ ہے نواب سراج الدولہ. چمن کو لہو کی ضرورت تھی, سب سے پہلے ہماری گردن کٹی, پھر بھی کہتے اہل وطن, وطن ہمارا ہے تمہارا نہیں. اور سب سے بڑا کانٹا اگر کوئی تھے تو اس سرزمین دکن کے شیر میسور ٹیپو سلطان رحمہ اللہ تھے. ویر بہادر تھے, مجاہد تھے, نوجوان تھے, شیر میسور تھے, شیر دکن تھے, لیکن دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کی داغ سے. اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. یہاں پر ان کو بھی دھوکہ دینے والا ہمارا ہی ایک تھا. بشپ کاٹن اسکول ہے, اس کے بنیاد رکھنے والے عثمان سیٹ ایک مسلمان ہیں. جس حوالے سے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں وہ ہے وطن عزیز کے تحریک آزادی میں مسلمانوں کا کردار. میں اپنا مختصر خطاب شروع کرنے سے قبل ایک دعویٰ پیش کروں گا اور اس دعوے کے لیے دلیل بھی پیش کروں گا. کان کھول کے غور سے سنیں. انڈیا کو آزاد مسلمانوں نے ہی کیا ہے. انڈیا کو آزاد مسلمانوں نے ہی کیا ہے, اور مسلمانوں میں علماء اکرام کا ہی سب سے زیادہ اس میں کنٹریبیوشن رہا ہے. ان دو باتوں کو دماغ میں رکھ کر آگے بڑھیں. شروع میں 150 سال تک صرف اور صرف مسلمانوں نے تحریک آزادی کو آگے بڑھایا. 150 سال کے بعد دوسرے لوگ اس سے جڑتے ہیں. یہ غلطی کبھی نہیں کرنا کہ تحریک آزادی کی تاریخ کا آغاز 1857 سے کرتے ہیں. یہ تاریخی غلطی ہے. انڈیا کی تحریک آزادی کا آغاز ہوتا ہے اس سے 150 سال پہلے. اس سے 150 سال پہلے. کب کی بات ہے یہ 1730 کی آس پاس کی بات ہے. 1730 کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں. سب سے پہلے تحریک آزادی کا سور پھونکنے والے, تحریک آزادی کے مشن کو آگے بڑھانے والے, اس کا علم اور جھنڈا اٹھانے والے اور اس کی تحریک کو چلانے والے مسلمان علماء کرام تھے. اور سر فہرست جن کا نام آتا ہے, ایسی ہستی جن کو ہر مکتبہ فکر کا آدمی مانتا ہے, ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ. ان کی پیدائش کب جانتے ہیں؟ 1703 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے. کب کی بات ہے؟ 1703. اور اس کے بعد سب سے پہلے انہوں نے انگریز کے تسلط کو سمجھا. کیوں؟ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الفتنۃ اذا اقبلت عرفها العلماء ربانیون. فتنہ جب آتا ہے سب سے پہلے علماء ربانی کو پتہ چلتا ہے. علماء ربانی فتنے کو تاڑ لیتے ہیں, بھانپ لیتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فتنہ ہے. انگریز اس ملک میں کب آیا؟ آئیے اس سے پہلے میں اس وطن عزیز سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے انگریز کے آنے تک کا مختصر سا ربط جوڑ دیتا ہوں. تاریخ کے حوالے سے یہ موضوع اگر اس کا حق ادا کرنا ہے 2 گھنٹہ کم سے کم چاہیے. میں آپ کے سامنے 10-15 منٹ میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ہماری اس وطن عزیز کا تعلق رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکے میں, ہجرت کر کے آئے مدینہ میں, اور اس وقت کی بات ہے کیرلا کا ایک بادشاہ, نام ہے اس کا چیرامن, رات میں اپنے ٹیرس پہ ٹہل رہا تھا. ٹہلتے ہوئے اس نے دیکھا چاند 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہیں. اس نے سوچا کیا بات ہے, کیا ماجرا ہے. تحقیق پہ نکلا, جستجو کیا, کھوج میں نکلا, ریسرچ کرنے لگا. آخرکار پتہ چلا کہ عرب میں ایک نبی آئے ہیں جنہوں نے انگلیوں کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کیا. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں, اس کے بعد وہ نکلا, عرب گیا,
عرب جانے کے بعد اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد واپس آ رہا تھا، راستے میں انتقال ہوا، ہمارے اس ملک کے ایک آدمی کو شرف صحابہ کا مقام حاصل ہوا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد آئیے خلفائے راشدین کے زمانے میں ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے زمانے میں بھی باقاعدہ صحابہ اکرام یہاں آتے رہے تجارت کی غرض سے، مختلف طرح کے کوسٹل ایریوں میں، اور یہ جو سمندری علاقہ ہے یہاں آتے رہے، ان کے اخلاق و کردار سے لوگ متاثر ہو کر مسلمان ہوتے رہیں۔ پھر اس کے بعد ڈیٹ یاد رکھو، اس کے بعد اگر ہجری کی بات کریں 89 ہجری کی بات ہے، 89 ہجری کی بات ہے، سندھ کی سرزمین میں سب سے پہلے ایک بیر مجاہد آتے ہیں، ان کا نام اس میں گرامی ہے محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالی، جو کہ ایک تابعی تھے۔ کیوں؟ صحابہ سے ان کی ملاقات ہے، آخری صحابہ کا انتقال ہوا 100 ہجری میں، آخری صحابی کا انتقال ہوا 100 ہجری میں، اور یہ آئے 89 ہجری میں۔ کہاں آئے تھے؟ سندھ کی سرزمین پہ۔ کیوں آئے؟ کیوں آئے؟ ظلم کو ختم کرنے کے لیے۔ عرب کا ایک قافلہ تجارت کے لیے سری لنکا گیا، سری لنکا سے تجارت کر کے واپس جا رہا تھا، سندھ کے علاقوں میں سمندری ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ان کو غلام بنا لیا۔ اس وقت کے بادشاہ خلیفہ ولید نے خط لکھا، ایک کام کرو، راجہ داہر کو خط لکھا، ہمارے عرب مسلمانوں کو رہا کرو، ایک مسلمانوں کی جان بھی ہمارے پاس قابل قدر ہے۔ ہاں، رہا اس نے نہیں کیا، تو اس کے بعد انہوں نے محمد بن قاسم کو بھیجا۔ محمد بن قاسم آتے ہیں یہاں پر، راجہ داہر کو ہرا کر اس کو یہاں پر وہ حکومت قائم کرتے ہیں۔ کب کی بات ہے یہ؟ 89 کی بات ہے، اور اگر انگریزی حساب سے بات کریں گے تو یہ 700 کی بات ہے، 700 کی بات ہے۔ ہاں، تو 700 آج کیا ہے؟ 2022، اور 700 وہاں اسلام آ چکا تھا، اس ملک میں اسلام تبھی آ چکا تھا۔ 700 کے بعد 300 سال تک مختلف طرح کے لوگ یہاں بسے رہیں، سندھ کے علاقے میں مسلمان آباد ہوئے، بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، بڑے بڑے عرب کے شعراء، اس میں عربی شعراء پیدا ہوئے۔ بہرحال اس کے 300 سال بعد کچھ راجہ مہاراجہ آتے ہیں۔ وہ کون؟ 1000 کے آس پاس میں آتے ہیں ناصر الدین سبکتگین۔ کہاں سے؟ افغانستان سے۔ سلطان ناصر الدین سبکتگین کون ہے؟ یہ محمود غزنوی کے والد ہیں، محمود غزنوی کے والد ہیں سلطان ناصر الدین سبکتگین۔ وہ 1000 کے آس پاس میں یہاں آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے بیٹے محمود غزنوی یہاں آتے ہیں۔ وہ کیا کہ میں آپ کو صرف رشتہ جوڑ رہا ہوں، ان کی ساری ہسٹری بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ پھر ان کے بعد 1100 کے آس پاس میں آتے ہیں، 1200 کے شروعات میں، 1100 کے آخر میں آتے ہیں محمد غوری۔ محمد غوری یہاں پر آتے ہیں۔ محمد غوری آنے کے بعد دلی تک سلطنت کو پھیلاتے ہیں، اور جاتے جاتے وہ اپنے غلام کو حکومت دے کر جاتے ہیں۔ غلام کا نام کیا ہے؟ قطب الدین ایبک۔ قطب الدین ایبک، یہ تو آپ پڑھے ہوں گے۔ ہاں، قطب الدین ایبک غلام تھا، وہاں سے غلاموں کا دور شروع ہوتا ہے، جس کو انگریزی میں سلیو پیریڈز کہا جاتا ہے۔ ہاں، آپ پڑھے ہوں گے ہسٹری میں، سلیو پیریڈز۔ اس کے بعد خلجیوں کا دور آتا ہے، تغلقیوں کا دور آتا ہے، پھر لودھیوں کا دور آتا ہے۔ 1526 میں پانی پت کی جنگ میں ابراہیم لودھی کو ہراتے ہیں ظہیر الدین بابر۔ اس کے بعد مغلوں کی سلطنت ہوتی ہے۔ کب؟ 1526 میں۔ یہاں تک سلسلہ آ گیا۔ اب آؤ، اس کے بعد یہ لوگ 100 سال تک بہت بہترین حکومت کرتے رہے۔ 1600 کی بات ہے، 1608 کی بات ہے۔ 1608 میں ایسٹ انڈیا کمپنی سب سے پہلے کلکتہ اور بامبے آتی ہے۔ یہاں سے فتنہ شروع ہوتا ہے۔ کب آتی ہے؟ 1608 میں۔ آنے کے بعد اس وقت کے بادشاہ شاہ جہاں بیمار رہتے ہیں، شاہ جہاں کا وہ علاج کرتے ہیں۔ علاج کامیاب ہونے کے بعد شاہ جہاں نے قدردانی کے طور پر ان کو آزادانہ طور پر بزنس کرنے کی، کمپنی کھولنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے آہستہ آہستہ تسلط جمانا شروع کیا۔ تو سب سے پہلے جس عالم کو
اس کی بھنک لگی وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ ہے. انہوں نے سب سے پہلے اپنے شاگردوں کو تیار کیا اور ان کے محفل تدریس میں ہر مکتبہ فکر کے شاگرد ہوتے تھے. چنانچہ ابھی مولانا نے ذکر کیا کہ سید احمد شہید وہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی ان کے بیٹے کے شاگردوں میں سے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے 4 فرزند ہیں. ایک ہے شاہ عبد العزیز، دوسرے ہیں شاہ عبد القادر، تیسرے ہیں شاہ رفیع الدین اور چوتھے ہیں شاہ عبد الغنی. شاہ عبد الغنی ان کے بڑے فرزند شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کو جہاد کا فتویٰ انہوں نے دیا. کس نے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند شاہ عبد العزیز نے دیا. اور شاہ عبد العزیز کے شاگرد ہیں سید احمد شہید. ان کے اور ایک شاگرد جن کا نام ہے اسماعیل شہید، ان کا نام ہے شاہ اسماعیل شہید، جو اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طرح سے آپ نے نام سنا ہے مولانا مدنی صاحب کا، نانتوی نام ان کا نام سنا. ان سے تعلق رکھنے والے لوگ جو کہ دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، سب ان سے جڑے ہوئے تھے. اس وقت کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا، سب نے مل کے اس وطن کے لیے قربانیاں دی ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں، تحریک آزادی کا آغاز کہاں سے اور کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ان علماء نے بیس بنایا، ان علماء نے سور پھونکا، اس علماء نے شعور دیا، ان علماء نے بیدار کیا. اس کے بعد جنگ کے میدان میں سب سے پہلے جس بادشاہ، مسلمان بادشاہ نے جنگ لڑی ہے وہ ہے بنگال، بہار، اڑیسہ کے نواب سراج الدولہ. سراج الدولہ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جنگ کے میدان میں آ کر جنگ کرنے والے نواب سراج الدولہ ہیں. کب کی بات ہے یہ؟ ایک دم 100 سال پہلے کی بات ہے. میں آپ کو 50 سال لے کر آ گیا ہوں. شاہ ولی اللہ محدث سے دہلوی سے لے کر اب آؤ سراج الدولہ. کب جنگ ہوئی؟ 1757 میں. یہ 1857 کی بات کرتے ہو، اس سے ایک دم 100 سال پہلے کی بات ہے. نواب سراج الدولہ بیٹل آف پلاسی. پلاسی آپ سنے ہوں گے، پلاسی بنگال کے علاقے کا نام ہے پلاسی. اس پلاسی کے سرزمین پہ انگریزوں کے ساتھ سب سے پہلے جس بادشاہ نے، مسلمان بادشاہ نے جنگ لڑی میدان میں آ کے، وہ ہے نواب سراج الدولہ. پھر اس کے بعد یاد رکھو میرے بھائیوں، نواب سراج الدولہ کو دھوکہ دینے والا ان کا ہی ایک قریبی تھا، نام ہے میر جعفر. ہمیں اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، ہمیں اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. یاد رکھو میرے بھائیوں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ نام آتا ہے میر قاسم کا. بہار کا ایک علاقہ ہے باکسر. باکسر میں جنگ لڑی گئی کب؟ 1764 میں. آپ یہ نوٹ کر لیں اور جا کر تاریخ سے میچ کر کے دیکھیں. یہ دوسری جنگ تھی، میر قاسم نے یہ جنگ لڑی. اور تیسری جنگ یاد رکھو، یہ نارتھ انڈیا کو آہستہ آہستہ قبضہ کرنے کے بعد اب ان کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ اور سب سے بڑا کانٹا اگر کوئی تھے تو اس سرزمین دکن کے شیر میسور ٹیپو سلطان رحمہ اللہ تھے. اس کے بعد یہاں آتے ہیں. کب کی بات ہے؟ 1799 کی بات ہے. کب کی بات ہے؟ 1799 کی بات ہے. ابھی یاد رکھو، ایک بھی غیر کا نام نہیں آئے گا، ایک بھی غیر کا نام نہیں آئے گا. آپ میں دعوے کے ساتھ میں کہتا ہوں، جتنے غیر کا نام یہاں پر ہے آپ ان کی ڈیٹ ملا لو، کوئی بھی 17 سے پہلے نہیں ہے، سب 18 کے بعد ہے. میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سب کی پیدائش 18 کے بعد ہے. اور یہاں پر ٹیپو سلطان، اللہ اکبر، ویر مجاہد تھے، وطن کے لیے آخری وقت تک مقابلہ کرتے رہے. ٹیپو سلطان کو کہا جاتا ہے فادر آف انڈین میزائل. سب سے پہلے انڈین میزائل بنانے والے ٹیپو سلطان تھے. 1799 میں سری رنگا پٹن میں ان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے. انگریزوں کے ناک میں چنے چبا دیتے ہیں، پانی پلا کر رکھ دیتے ہیں. انگریز کامیاب نہیں ہوتے ہیں، ہر اعتبار سے
مقابلہ کرتے ہیں. ویر بہادر تھے, مجاہد تھے, نوجوان تھے, شیر میسور تھے, شیر دکن تھے, لیکن دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کی داغ سے. اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. یہاں پر ان کو بھی دھوکہ دینے والا ہمارا ہی ایک تھا, میر صادق. ہاں, علامہ اقبال نے کیا خوب کہا, جعفر از بنگال, میر جعفر بنگال کا, جعفر از بنگال, صادق از دکن, ننگے دین, ننگے ملت, ننگے وطن ہے یہ. آج بھی کچھ عناصر مولانا نے کہا آپس میں لڑا کے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کو اپنانا چاہتے ہیں. آج انڈیا کے سارے غیر مسلم ایسے نہیں ہے. یاد رکھو, سروے کہتی ہے آج صرف اور صرف 10% لوگ کمیونل ہیں, غیروں میں 90% نہیں ہے. ان کو ساتھ میں رکھنا ہے, غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے. غلط فہمیوں کو دور کریں گے تو فائدہ ہوگا. آئیے تاریخ کے حوالے سے اور ایک 5 منٹ میں بات رکھتا ہوں. حضرین, ٹیپو سلطان کی لاش پہ ٹھہر کے, اور ٹیپو سلطان کا ڈر اتنا تھا, ٹیپو سلطان کا روب و دبدبا اتنا زیادہ تھا, ان کو مار دیا گیا, شہید کر دیا گیا. زمین پہ گر گئے, زمین پہ گر گئے. گرنے کے بعد بھی ان کے سینے پہ گولیاں برسائی گئی, اس پہ بھی یقین نہیں آیا, ابھی بھی ڈر نہیں آیا. دیکھو اللہ اکبر, یہ ویر مجاہد ہوتے ہیں, یہ مومن کی طاقت ہوتی ہے, ایمان کی قوت ہوتی ہے. ان کی شخصیت اگر وفات بھی پا جائیں, ان کی لاش بھی غیروں کو ڈراتی ہے. قریب جا نہیں سکے, 3 دن کے بعد ٹیپو کے لاش کے پاس گئے. اب یقین آ گیا, ٹیپو کی لاش پہ ٹھہر کے کہا آج ہندوستان ہمارا ہے, آج ہندوستان ہمارا ہے. اب تک ہم کو یقین نہیں آیا کہ ہندوستان ہمارا ہوا ہے. حضرات, یہ ہے 1799 کی بات ہے. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. کیوں میں نے کہا کہ اس ملک کو مسلمانوں نے آزاد کیا ہے. مسلمان اقتدار پہ تھے بھائی, انگریزوں نے حکومت کن سے چھینا ہے؟ مسلمانوں سے چھینا ہے. ڈائریکٹ 100-150 سال تک مسلمانوں کے ساتھ ان کی جنگیں چل رہی تھی. اس کے بعد مختلف طرح کے تحریک وجود میں آتی ہے. جب شاہ عبد العزیز نے جہاد کا فتویٰ دیا انگریز کے خلاف, ان کے 2 شاگرد, 2 الگ الگ مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے, 2 الگ الگ مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے, ایک اہل حدیث سلفی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں, ایک دیوبندی اور جو ہے حنفی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. دونوں نے مل کے ایک تحریک بنائی جس کو کہا جاتا ہے تحریک شہیدین. انہوں نے یہ سوچا حکومت علی منہاج السنہ, نبی کے طریقے پر حکومت یہاں قائم کرنا, خلافت قائم کرنا. تحریک شہیدین انہوں نے شروع کیا. کب کی بات ہے یہ 1772 کی بات ہے. 1772 کی بات ہے. سب سے پہلے انہوں نے یہ فتویٰ دیا. اس کے بعد دیکھو ساری انڈیا میں چپے چپے میں گئے. یہ دونوں علماء انڈیا, افغانستان سے لے کر بنگلہ دیش, پاکستان اور نیپال, اس طرف سے جہاں بھی ہے, مغرب سے مشرق, مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب, ہر طرح ہر جگہ گئے اور لوگوں کو تیار کیے, جوش بھرے اور تحریک آزادی کے جوش بھرتے رہے. اب دیکھو ایک ایک کر کے اب علماء آتے ہیں, عمراء آتے ہیں, اور اس کے بعد بادشاہ جڑتے ہیں, غیر بھی جڑتے گئے. اب شعراء نے شعر و شاعری شروع کر دی. سرفروشوں کی تمنا اب ہمارے دلوں میں ہے, سرفروشوں کی تمنا اب ہمارے دلوں میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازو یہ قاتل میں ہے. ہاں اللہ اکبر, جڑتے گئے. لیکن وہی ہوا, پھر اپنوں نے دھوکہ دیا, افغانستان کے پٹھانوں نے دھوکہ دے دیا, اور سکھوں نے دھوکہ دیا, راجہ رنجیت سنگھ نے دھوکہ دیا. یہ تحریک ختم ہو گئی. لیکن یاد رکھو شاعر کی زبانی, میں سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا, میں سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا, ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. ہاں, یہ شفق چھوڑ کے گئے ہیں, تحریک چھوڑ کے گئے. اس کے بعد تحریک ریشمی رومال, تحریک شہیدین کے بعد تحریک ریشمی رومال, آزاد ہند تحریک لے لیجئے, پھر اس کے بعد وہاں بھی تحریک آپ لے لیجئے, اور دیگر جتنے تحریکات آپ لے لیں گے, ہر ایک کی تحریک کی قیادت کر رہے تھے مسلمان, ہر تحریک کی قیادت کر رہے تھے مسلمان. نیشنل کانگریس کی تحریک کو چلا رہے تھے اور کلیدی کردار ادا کر رہے تھے مولانا ابوالکلام آزاد, اور مولانا حسرت موہانی کو کون فراموش کر سکتا ہے, اور کالا پانی کی سزا کاٹنے والے یہ لوگ ہیں. مولانا فضل حق خیر آبادی کو کون فراموش کر سکتا ہے, علی برادران کو کون فراموش کر سکتا ہے.
یہاں تک کہ یاد رکھو میرے بھائیوں، غیر مسلم مورخ ہنٹر لکھتا ہے اور اسی طرح سے تارا چند بھی لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ اس تحریک آزادی میں 8 لاکھ علماء اکرام کو شہید کر دیا گیا. 8 لاکھ علماء اکرام کو شہید کر دیا گیا. انگریز کا کیا تماشا دیکھو، کیا کرتے تھے؟ توپ کے سامنے عالم کو لایا جاتا، ٹوپی داڑھی پگڑی والوں کو لایا جاتا اور تماشا کیا جاتا. توپ کے سامنے باندھ کے گولا داغا جاتا تھا، چندیا کر دیا جاتا تھا. کیا کہہ لگایا کرتے تھے؟ یاد رکھو، ظلم جب حد سے گزرتا ہے قدرت کو جلال آتا ہے. جب کوئی فرعون آتا ہے اللہ کسی موسیٰ کو پیدا کرتا ہے. اس کے بعد دیکھو ایک ایک کرتے جڑتے گئے. آخرکار یاد رکھو میرے بھائیوں، تحریک شہیدین کے ایک قربانی اور اس سے جنوب ہند کے میں 2 قربانیاں پیش کر کے بعد ختم کر دوں گا. تحریک شہیدین سے جڑنے والے ایک عالم دین کی قربانی میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک لیٹر لے کے جانا تھا اور انگریزوں کو پتا چلا، یہ خفیہ لیٹر کے بارے میں پتا چل گیا تو اس کا اسکیچ بنا دیے. فلاں ایک عالم آ رہے ہیں، ان کی یہ شکل و صورت ہے. انہوں نے خنجر نکالا اور اپنے خنجر سے اپنی آنکھ نکال لی. کیوں؟ تاکہ انگریز کو پتا نہ چلے جو لیٹر لے کے آ رہا تھا اس کی تو 2 آنکھیں ہیں، یہ تو 1 آنکھ والا ہے. کیونکہ اس لیٹر وہ خط اگر انگریزوں کے ہاتھ لگ جائے کئی لوگوں کی جانیں جا سکتی تھی. ایسی قربانی میرے بھائیوں، علماء صادق پور، بہار پٹنہ کے علاقے کا نام ہے صادق پور، وہاں کے علماء کے بارے میں نہرو جی نے آن ریکارڈ بیان دیا. نہرو جی نے پی ایم بننے کے بعد آن ریکارڈ بیان دیا کہ سارے انڈیا والوں کی قربانی کا پلہ، قربانیوں کا نتیجے کو ایک پلے میں رکھو اور علماء صادق پور کی قربانی ایک پلے میں رکھو. علماء صادق پور کی قربانیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا. کیوں؟ علماء جانتے تھے. فلقتحم العقبہ شروع میں پڑھا. علماء کے پاس یہ تعلیمات تھی کہ تمہیں دشوار گزر گھاٹی چڑھنا نہیں آیا. کیا ہے وہ؟ اما ادراک ما العقبہ، کہا کہ فک رقبہ، گردنوں کو آزاد کرنا ہے. ہنٹر لکھتے ہیں انگریزوں کو 3 کتابوں سے بڑا ڈر لگتا تھا. ایک کتاب شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ جو کہ مکتبہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی کتاب تقویۃ الایمان جو عقیدے پہ توحید پہ ہیں. اس میں کوئی جہاد کے بارے میں نہیں ہے. کیوں؟ توحید جس کے دل میں ہے وہ صرف اللہ کی غلامی کرتا ہے، کسی اور کی غلامی نہیں کرتا ہے. دوسری کتاب ملفوظات سید احمد، جو میں نے کہا کہ ابھی آپ نے سنا، تو ان کے ملفوظات جو کہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، ان کی کتاب سے ڈر لگتا تھا. اور ایک کتاب جو دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہے، شرع وقایہ کا کتاب الجہاد. یہ 3 کتابوں سے بڑا ڈر لگتا تھا. یاد رکھو میرے بھائیوں، سب نے مل کے میں آپ کے سامنے انصاف کے ساتھ رکھ رہا ہوں باتیں، انصاف کے ساتھ رکھ رہا ہوں. یاد رکھو میرے بھائیوں، اس کے بعد آئیے کیسی قربانی اس سرزمین کے لوگوں نے دی ہے. آج جو اسکول ہے بشپ کاٹن، اب سب جانتے ہیں نا، بشپ کاٹن اسکول ہے. اس کے بنیاد رکھنے والے عثمان سیٹ ایک مسلمان ہے اور اس کی بنیاد میں گاندھی جی خود آئے تھے. اور آپ جا کر اس کو کرناٹکا گیزٹ جو ایک معتبر چیز مانی جاتی ہے نا، کرناٹکا گیزٹ ہے، اس میں جا کر دیکھو یہ چیز موجود ہے. کیا ہے کہ عثمان سیٹ نے اس کی بنیاد رکھی، گاندھی جی خود آئے تھے. گاندھی جی نے عثمان سیٹ سے درخواست کی، آپ بڑے مالدار ہیں، آپ اپنی دولت آزادی ہند کے لیے لگا دو. انہوں نے اتنی دولت لگا دی، اللہ اکبر. اس زمانے میں کیرلا کے ایک خاندان ہے جن کا نام ہے موپلا مسلمان. ہاں، ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ 200 لوگوں کو ایک جو مال گاڑی ہے نا، ایک ڈبے میں داخل کیے. کتنے کو؟ 200 کو. کتنے بیٹھ سکتے بھائی؟ مشکل سے 50. 200 کو داخل کیا گیا. اور اس زمانے میں کیرلا سے لے کر جو عدالت تھی مڈراس آنے کے لیے ٹرین کو 2.5 دن لگتے تھے. ٹرین چلتی نہیں تھی، رینگتی تھی. 2 دن کے بعد جب دروازہ کھولا گیا 60% لوگ پوری طرح سے مر کے سڑ گل کے وہیں پر دفن ہو گئے. تعفن، نہ کھانا پینا، نہ کھڑکی، نہ کچھ ہے.
باقی لوگ مرتے مرتے مدراس پہنچے، کالا پانی کی سزا ہوئی اور بعض تو وہیں پر مر گئے۔ کیسی کیسی قربانیاں میرے بھائیوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے 14 سال احمد نگر کے جیل میں گزارا ہے، اور اسی طرح سے اور بھی کتنے قربانیاں انہوں نے دی ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، کچھ ایسے نقش راہ وفا میں چھوڑ جائیں گے، کچھ ایسے نقش راہ وفا میں چھوڑ جائیں گے، دنیا پڑھے گی اور ہمیں یاد رکھے گی۔ 1858 کی بات ہے، آ جاؤ 1858 میں آ جاؤ، یہ میری آخری بات ہے۔ 1858 میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون لے جایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صبح سویرے ناشتے میں ان کے بیٹوں کا سر پیش کیا جاتا ہے۔ بادشاہ کو صبح سویرے ناشتے میں ان کے بیٹوں کا سر پیش کیا جاتا ہے، ان کے سامنے قتل کر دیا جاتا، ان کو جلاوطن کر دیا جاتا ہے، اور انہوں نے وہ آخری جو شعر کہیں، بہترین اشعار ان کے ہیں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کے بنی ہے عالم لاپائے دار میں۔ کتنے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین نہ مل سکی کوئی یار میں۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے۔ اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں؟ کیا انہوں نے تڑپ کے دل کی یہ آخری آرزویں پیش کر کے گئے؟ اس کے بعد 1858 کے بعد دوسرے لوگ جڑتے ہیں، تحریکیں ہوتی ہے، آہستہ آہستہ سب کے نتیجے میں، قربانیوں کے نتیجے میں یہ ملک آزاد ہوتا ہے۔ جب چمن کو لہو کی ضرورت تھی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ جب چمن کو لہو کی ضرورت تھی، سب سے پہلے ہماری گردن کٹی، پھر بھی کہتے اہل وطن، وطن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ آخری بات یاد رکھو میرے بھائیوں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اس سرزمین کے مٹی کو اٹھا کے نچوڑو، مسلمانوں کا خون ٹپکے گا۔ آپ پوچھو ان نیلے آسمان سے، فضاؤں سے، کائنات سے پوچھو، بلڈنگوں سے پوچھو، مختلف میناروں سے پوچھو، سب کہیں گے مسلمانوں کی یہ سب شہریت ہے، ہمیں شہریت ثابت کرنے کہتے ہو، ہمارے ناموں کے ساتھ شہروں کے نام ہے۔ اور وفاداری کی ایک تو مثال دیتا ہوں میں آپ کے سامنے، کہ اس ملک کی مٹی میں ہم روزانہ کتنے بار سجدہ کرتے، بولو؟ غیر جو وطن پرستی کا دعویٰ کرتے ہیں کتنے بار سجدہ کرتے ہیں؟ ایک بار بھی نہیں۔ ہم فرض رکعت کتنے ہیں؟ 17 رکعت فرض نماز ہے نا، ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں، تو 34 بار تو کم از کم فرض ادا کرنا ہو تو 34 بار ہم اس مٹی میں، دھرتی میں سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم وضو میں اگر پانی نہ ملے، اس دھرتی کی مٹی سے تیمم کرتے ہیں، اور حد تو یہ ہے مرنے کے بعد بھی مٹی کو گندا نہیں کرتے ہیں، وضو اور غسل کرنے کے بعد ہمیں دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس ملک میں، اس وطن میں اپنا حق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہم بکھر گئے ہیں، اللہ مسلمانوں کو نیک بنا، ایک بنا، متحد بنا، اور اس ملک میں ہم کرایہ دار نہیں ہیں، ہم برابر کے حصے دار ہیں۔ یاد رکھو، ہم بائی چوائس نہیں، بائی چانس نہیں ہے، بائی چوائس یہاں پر ہے۔ یہ حق اب لینا سیکھنا ہے، سب کو ملاؤ، خاص طور سے دلتوں کو، پچھڑوں کو ساتھ ملو، لینے کے بعد آگے کام کرو۔ اس محفل میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ سے نا امیدی نہیں ہے، اللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ لائے گا انشاءاللہ اس ملک میں، وطن میں پھر امن ہوگا، سکون ہوگا، شانتی ہوگی۔ اللہ کرے آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم۔